بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 22 باب المہر، اور بات کریں گے آج نکاح شغار اور مال کے علاوہ کسی اور چیز کو مہر مقرر کرنے کا حکم۔ نکاح شغار کہتے ہیں کہ ایک شخص اس شرط پر اپنی بیٹی کا نکاح دوسرے کے ساتھ کراتا ہے کہ دوسرا بھی اپنی بیٹی کا نکاح یا اپنی بہن کا نکاح میرے ساتھ کرائے، اور دونوں عورتوں کی جو بوزہ ہے وہ ایک دوسری کا مہر بن جائے، یعنی ایک کی بوزہ دوسری کا مہر، دوسری کی بوزہ پہلی کا مہر بن جائے۔ اس کو کہتے ہیں نکاح شغار۔ زمانہ جاہلیت میں یہ نکاح ہوتا تھا، اور بس یہی مہر مقرر ہوتا تھا کہ یعنی ایک دوسری کا بدل۔ اور شغار جو ہے شغور سے ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے رفع اور اخلاء۔ رفع کا معنی اٹھانا، تو اس میں انہوں نے مہر کو اٹھایا ہوتا ہے، مہر نہیں ہوتا۔ اخلاء خالی کرنا، تو نکاح سے مہر کو ہٹا دیا اور نکاح کو خالی کر دیا مہر سے۔ اور نکاح کی شغار معنی ہے بعد اور دوری۔ انہوں نے بھی گویا کہ یہ غلط کام کر کے شریعت سے دوری اختیار کی ہے، تو شریعت میں یہ اس طرح کا نکاح درست نہیں ہے۔ لیکن احناف کے نزدیک نکاح درست ہو جائے گا، یہ شرط باطل ہو جائے گی، اور بہرحال دونوں عورتوں کو مہر مثل دینا پڑے گا۔ وَإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ بِنْتَهُ، اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کا نکاح اس شرط پر کرائے علی ان یزوجہ الآخر بنتہ او اختہ، کہ دوسرا بھی اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح وہ اس کے ساتھ کرائے گا، لیکون احد العقدین عوضا عن الآخر، تاکہ ہو جائیں دونوں عقدوں میں سے ایک عقد دوسرے کا عوض، یعنی ایک کی بوزہ دوسری کی بوزہ کا عوض بن جائے۔ فالعقدان جائزان، احناف کے نزدیک عقد تو دونوں درست ہیں، ولکل واحدۃ منہما مہر مثلھا، لیکن دونوں عورتوں میں سے ہر ایک کو مہر مثل ملے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بطل العقدان، دونوں عقد ہی باطل ہیں، لأنہ جعل نصف البضع صداقا نصف منکوحۃ، کیونکہ اس نے تو ایسا کر دیا ہے کہ دونوں عورتوں میں سے ہر ایک کا نصف بوزہ وہ دوسری کا مہر بن گیا ہے، اور نصف بوزہ اسی کا وہ شوہر کی ملکیت میں ہے، تو دونوں عورتوں کا نصف بوزہ وہ دوسری کا مہر ہے، اور نصف بوزہ وہ شوہر کا ہے، تو لہٰذا ہر ایک کی بوزہ کے اندر اشتراک ہو گیا ہے۔ لیکن ولا اشتراک فی ھذا الباب، اس باب میں اشتراک تو جائز نہیں ہے کہ بوزہ آدھی ایک کی ہو آدھی دوسرے کی ہو۔ فبطل الایجاب، لہذا یہ ایجاب کرنا ہی باطل ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ اس شرط پر کراتا ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کروائیں، یہ ایجاب ہی باطل ہے۔ احناف فرماتے ہیں انہ سمى ما لا يصلح صداقا، اس نے متعین کیا ہے ایک ایسی چیز جو مہر بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی۔ جب اس طرح کی چیز ہو تو ویصح العقد، عقد درست ہوتا ہے، ویجب المہر المثلی، اور مہر مثل واجب ہوتا ہے۔ کما اذا سمى الخمر والخنزیر، جیسے کہ اس نے خمر شراب خنزیر کو مہر مقرر کیا، تو یہ ایسی چیزیں جو مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، تو لہٰذا اس صورت کے اندر حکم یہ کہ مہر مثل لازم ہوگا۔ تو یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے۔ لا شرکت بدون الاستحقاق، بغیر استحقاق کے شرکت نہیں ہے، یہ جواب ہے امام شافعی رحمہ اللہ کو۔ انہوں نے فرمایا کہ یہاں پر اشتراک ہو گیا ہے ہر ایک عورت کی بوزہ کے اندر، تو جواب یہ دیں گے ہم کہ اشتراک تو تب ہو کہ بوزہ کے اندر حصے ہو سکتے ہوں، اور دونوں یعنی اس کا کوئی دو شخص اس کا مستحق بیک فقط بن سکتے ہوں۔ جب بن ہی نہیں سکتے، اس کے اندر استحقاق سرے سے جائز ہی نہیں ہے، تو پھر شرکت بھی نہیں ہو سکتی۔ وَإِن تَزَوَّجَ حُرٌّ امْرَأَةً عَلَى خِدْمَتِهِ إِيَّاهَا سَنَةً أَوْ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا۔ یہاں سے یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ مہر مقرر تو کیا، لیکن مال نہیں، غیر مال کو مہر مقرر کیا۔ مثال کے طور پر ایک آزاد شخص ہے، وہ کسی عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے اس کی خدمت کرنے کی شرط پر 1 سال،
کہ عورت کو کہتا ہے کہ میں تیری خدمت کروں گا 1 سال تک، لہٰذا اسی خدمت کو آپ مہر سمجھ لینا۔ او اعلیٰ تعلیم قرآن، یا قرآن مجید کی تعلیم کی شرط لگا دی کہ میں آپ کو قرآن پڑھاؤں گا، لہٰذا یہی مہر ہوگا، میرے ساتھ نکاح کرو۔ فلاحا مہر مثلیہ، تو فرماتے ہیں اس صورت کے اندر بھی عورت کو مہر مثل ملے گا۔ لیکن امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لہا قیمت خدمتہ سنتن، فرماتے ہیں کہ اس عورت کے لیے، اس مرد کے اوپر 1 سال خدمت کی جتنی قیمت بنتی ہے، مزدوری بنتی ہے، اتنی قیمت عورت کو دینا لازم ہوگا۔ وَإِن تَزَوَّجَ، اسی کے ساتھ دوسرا مسئلہ جوڑتے ہیں کہ غلام ہے، وہ ایک عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے اذن مولا، اپنے مولا کی اجازت کے ساتھ، علی خدمتہ سنتن، اور اپنی خدمت کو پیش کرنا ہے، سال کی خدمت یہی مہر کے طور پر ہوگی، اسی شرط پر نکاح کر رہا ہے، جازا۔ فرماتے ہیں کہ یہ غلام اگر اپنی بیوی کی خدمت کی شرط پر مولا کی اجازت سے نکاح کر رہا ہے تو اس کا نکاح درست ہے۔ وَلَہَا خِدْمَتُهُ، اور اس عورت کے لیے اس غلام کے اوپر خدمت کرنا، خدمت لینا وہ درست ہے، اور عورت کا اس پر حق ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں کے اندر لہا تعلیم القرآن، اس عورت کو صرف تعلیم قرآن کے اوپر جو نکاح شرط کر رہا ہے، شوہر کر رہا ہے اس کے ساتھ، تو تعلیم قرآن ہی اس کا مہر ہوگی۔ والخدمت، اور فی الوجہین، دونوں صورتوں میں، یعنی آزاد شخص کی صورت میں اور غلام، دونوں کی صورتوں میں جو انہوں نے خدمت کی شرط پر نکاح کیا تو خدمت ہی اس عورت کا مہر ہوگی۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غیر مال، یعنی تعلیم قرآن یا خدمت وغیرہ، یہ مہر بن سکتے ہیں، جبکہ احناف کے نزدیک یہ مہر نہیں بن سکتے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل یہ کہ لأن ما يصلح اخذ العوض عنہ بشرط، ہر وہ چیز جس کا عوض لینا جائز ہے شرط کے ساتھ، یعنی اس کی شرط لگا کر اس میں عوض لینا جائز ہے، تو یصلح مہرا عنده، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس کو مہر بنانا بھی جائز ہے، اور مہر بننے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے۔ لأنه بذلك تتحقق المعاوضہ، کہ اسی وجہ سے، یعنی اس کا عوض لیا جاتا ہے اس چیز کا، اسی طریقے سے معاوضہ بھی متحقق ہو جاتا ہے۔ یعنی خدمت غلام اگر کرتا ہے تو دیکھیں اس کا عوض لیا جاتا ہے، تعلیم قرآن ایسی ایک چیز ہے کہ اس کا بھی عوض لیا جاتا ہے، اس طریقے سے آزاد آدمی اگر کسی کے ساتھ مزدوری کرتا ہے، اجیر بنتا ہے، تو اس کی بھی اجرت لینا درست ہے، تو اسی کے ساتھ گویا کہ معاوضہ کا تحقق ہو گیا۔ تو جس چیز کا عوض لیا جاتا ہے شرط کے ساتھ کہ میں آپ کا یہ کام کروں گا تو میں آپ سے یہ لوں گا، تو اس کو پھر مہر بھی بنا سکتے ہیں۔ وَسَارَ كَمَا إِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى خِدْمَةِ حُرٍّ آخَرَ بِرَضَاهُ، یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کہ کوئی مرد شادی کرے کسی عورت کے ساتھ کسی دوسرے آزاد شخص کی رضامندی کے ساتھ اس کی خدمت کی شرط، کہ میں عورت کو کہا کہ میں آپ کے ساتھ نکاح کرتا ہوں اس شرط پر کہ وہ دوسرا مثلا زید آپ کی خدمت 1 سال تک کرے گا، تو بس یہی مہر ہوگا۔ تو جس طریقے سے فرماتے ہیں کہ یہ درست ہے، امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ بھی درست ہے کہ خود شوہر جو نکاح کرنے والا ہے، آزاد کیوں نہیں ہے، پھر بھی وہ خدمت کی شرط پر نکاح کر سکتا ہے۔ وعلی رأی الزوج غنمہا، دوسری مثال امام شافعی رحمہ اللہ دیتے ہیں کہ جس طریقے سے کوئی شخص اپنے گھر کی بکریاں چراتا ہے اور اس شرط پر وہ عورت کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے کہ میں 1 سال تک گھر کی بکریاں چراؤں گا، تو جس طریقے سے یہ درست ہے اور یہ مہر بن سکتا ہے، تو لہٰذا یہ بھی مہر بن سکتا ہے، تعلیم قرآن بھی اور خدمت بھی۔ احناف فرماتے کہ ان المشروع انما هو الابتغاء بالمال، کہ جس چیز کی اجازت ہے، جو چیز شریعت میں مشروع ہے نکاح کے اندر، وہ کیا ہے؟ مال کے ذریعے سے ابتغاء، یعنی بوزہ کو طلب کرنا اور نکاح کرنا۔ والتعلیم لیس بمال، تعلیم قرآن تو مال نہیں ہے۔ کذالک المنافع علی اصلنا، اور اس طریقے سے منافع بھی تو مال نہیں ہے ہماری اصل کے مطابق، کیونکہ مال وہ ہوتا ہے جو 2 زمانوں کے اندر باقی رہ سکے، جبکہ منافع جو ہوتے ہیں کسی سے منفعت حاصل کرنا، وہ منافع 2 زمانوں میں نہیں ہوتے، وہ جب پائے گے فتلاشا وہ فوری طور پر ختم ہو جاتے ہیں، وہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے، اس لیے منافع بھی مال نہیں ہے۔ وخدمت العبدی، اور جہاں تک غلام کی خدمت کی بات ہے وہ ابتغاء بالمال ہے، اس کے اندر
گویا کہ وہ مال ہی کے ذریعے سے وہ بوزہ کو حاصل کر رہا ہے. وہ کیسے؟ لتضمنہ تسلیم رقبتہ، اس کے یعنی جو خدمت ہے نا تو اس کی وجہ سے غلام جو ہے وہ اپنی رقبہ کو حوالے کر رہا ہوتا ہے نا، خدمت کرتا ہے تو اپنی رقبہ کو اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. تو غلام کی جو رقبہ ہے وہ مال ہوتی ہے، تو گویا کہ یہ اپنے جو مال ہے رقبہ اس کی مدد سے، اور مولا نے اجازت بھی دی ہے، اس کی مدد سے یہ نکاح کر رہا ہے تو وہ مال ہے. لہذا غلام کی خدمت مال ہی ہوتی ہے، لیکن آزاد کی خدمت مال نہیں ہوتی. ولا کذالک الحر، لہذا وہ منافع ہیں لہذا وہ مال نہیں ہے. ولی دوسری دلیل ان خدمت الزوج الحر لا يجوز استحقاقها بعقد النکاح. دوسری بات یہ ہے کہ آزاد شوہر ہو اس کی خدمت کا استحقاق تو عورت کو ہے ہی نہیں، عورت اس کی مستحق ہی نہیں ہے کہ شوہر اس کی خدمت کرے بعقد النکاح، نکاح کے عقد سے، کیونکہ نکاح کے عقد کے اندر تو عورت خدمت کرے گی یہ طے ہوتا ہے، نہ کہ شوہر عورت کی خدمت کرے گا. الرجال قوامون کے اندر مردوں کو کہا گیا کہ یہ عورتوں کے اوپر ہوں گے، یعنی نگرانی کریں گے اور سربراہ ہوں گے، عورت ان کی خدمت کرے گی. لما فیہ من قلب الموضوع، کیونکہ شوہر کی خدمت کرنے کے اندر قلب موضوع لازمت ہے. موضوع کیا ہے؟ عورت خدمت کرے گی، وہ خادم ہوگی، مرد مخدوم ہوگا. اور قلب موضوع کیا ہے کہ مرد خادم ہو گیا، عورت مخدوم ہوگی. ایسا درست نہیں ہے. بخلاف خدمت حر آخر برضاہ، پھر اس میں اشکال ہوتا ہے کہ بھئی دوسرا کوئی آزاد شخص اگر اس عورت کی خدمت کرے تو وہ آزاد ہے تو اس کی خدمت بھی تو مال نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ بخلاف اس کی خدمت کے، کیونکہ لأنہ لا مناقضہ، اس میں مناقضہ نہیں ہے، اس میں یہ نہیں ہے قلب موضوع آئے کہ شوہر خادم بن گیا، وہ شوہر تو نہیں ہے، وہ کوئی دوسرا بندہ ہے. اور دوسرا یہ کہ آزاد آدمی بھی مزدوری کے لیے اجیر بن سکتے تو ہم اس کو اجیر کے طور پر لیں گے تو وہ مال ہے، اس کے منافع بھی مال ہیں. منافع خود مال تو نہیں ہے لیکن وہ متقوم ہیں بہرحال. اور بخلاف خدمت العبدی، اور غلام کی جو خدمت ہے اس کے اوپر بھی آپ قیاس نہیں کر سکتے، کیونکہ غلام کی جو خدمت ہے وہ تو مال ہے. اور وہ کس طریقے سے؟ لأنہ یخدم مولاہ، اس میں قلب موضوع نہیں ہے. اس میں قلب موضوع اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ مولا کی حقیقت میں خدمت کر رہا ہے، معنن حقیقت میں مولا کی خدمت کر رہا ہے. کیسے؟ حیث یخدمھا بإذنہ وبأمرہ، کیونکہ وہ مولا کی اجازت سے اور اس کے حکم سے اس عورت کی خدمت کر رہا ہے نا، مولا کی اجازت سے کر رہا ہے. تو مولا کی اجازت سے کرنا گویا کہ ڈائریکٹ وہ مولا کی خدمت کر رہا ہے، تو اس میں قلب موضوع نہیں ہے. اور بخلاف راج الاغنام، اور امام شافعی اللہ نے جو بکریاں چرانے کی شرط کے اوپر نکاح کی بات کی تھی، مثال دی تھی، تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی قیاس درست نہیں، کیونکہ لأنہ من باب القیام بامور زوجیتی، وہ تو خانہ اور اہل خانہ اور گھریلو جو کام کاج انسان کرتا ہے اس کے اوپر ان کا اتباع یعنی اس کی تطبیق ہوتی ہے، اور یہ اس کے قائم کرنے یعنی امور زوجیت کو قائم کرنے کے اعتبار سے وہ خدمت تو نہیں ہے، جیسے گھر میں انسان کام کرتا رہتا ہے. فلا مناقضۃ علی انہ ممنوع فی رب، فلا مناقضۃ، پس اس میں کوئی تناقض بھی نہیں ہے، اس میں قلب موضوع بھی نہیں ہے کہ شوہر کہیں بیوی کی خدمت کر رہا ہے. نہیں، جس طریقے سے لوگ گھروں میں کام کرتے ہیں تو وہ بھی کر رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ بکریاں چرانا شوہر کے لیے اس شرط پر خدمت کر کے نکاح کرنا درست ہو، بلکہ بعض روایات کے اندر تو درست ہی نہیں ہے. ثم علی قول محمد رحمہ اللہ، اچھا یہاں پر جب انہوں نے فرمایا تھا نا ولنا، امام شافعی رحمہ اللہ تو تعلیم قرآن اور خدمت دونوں کو مار بنانے کے قائل تھے، تو اس میں ولنا کہہ کر تعلیم قرآن کی صورت کے اندر امام محمد کو بھی اس میں شامل کر دیا شیخین کے ساتھ، کہ تعلیم قرآن سب کے نزدیک یہ مال نہیں ہے، لہذا اس کو مار بنانا درست نہیں ہے. اور خدمت کے اندر امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ خدمت تو چلو درست نہیں ہے لیکن خدمت کی قیمت بہرحال شوہر کو دینی پڑے گی. تو اس صورت کے اندر یہ ولنا کے اندر خدمت کے اگر معاملے کو دیکھا جائے تو اس میں پھر امام محمد شامل نہیں تھے، کیونکہ ان کے ہاں خدمت کی قیمت تو بہرحال شوہر کے اوپر لازم ہے. تو اس صورت میں پھر ثم علی قول محمد یہاں پہ الگ سے اس کا ذکر کر دیا. فرماتے ہیں کہ امام محمد رحمہ اللہ کے قول کے مطابق تجب قیمت الخدمت، خدمت کی قیمت واجب ہوگی، لأن المسمى مال، کیونکہ خدمت جو متعین کی ہے اس نے، میں آپ کی خدمت کروں گا، یہ مال تو ہے ان کے نزدیک، یعنی امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک یہ مال ہے. الا انه عجز عن تسلیم، لیکن
اس کو حوالے کرنے سے اور عورت کے سپرد کرنے سے یہ عاجز ہے لمکان المناقضتی، اس تناقض کی وجہ سے، یعنی بے موضوع ہونے کی وجہ سے کہ شوہر خدمت کرنے لگ جائے گا اس تناقض کی وجہ سے، لہٰذا پھر کیا کرے، فصار کالتزوج علی عبد الغیر۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بالکل اس طریقے سے ہو گیا کہ دوسرے شخص کے غلام کو دینے کی شرط پر نکاح کرے، دوسرے شخص کا غلام تو دے نہیں سکتا، تو لہٰذا اس صورت کے اندر اس غلام کی قیمت دینی پڑتی ہے، تو یہاں پر بھی خدمت کر نہیں سکتا، تو لہٰذا خدمت کی قیمت مہر بن جائے گی۔ وعلی قول ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ، لیکن شیخین کا جو قول ہے وہ فرماتے ہیں نہیں، یجب مہر المثل، مہر مثل لازم ہوگا، لأن الخدمۃ لیست بمال، شیخین کے نزدیک خدمت جو ہے وہ مال نہیں ہے، اور جب مال نہیں ہے تو گویا کہ ایسی چیز کر دی جو مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، تو لہٰذا مہر مثل لازم ہوگا۔ اذ لا تستحق فیہ بحال، کیونکہ یہ جو خدمت ہے نا، یہ کسی بھی حالت میں عورت اس کی مستحق نہیں بن سکتی، تستحق بھی کر سکتے ہیں اور تستحق یعنی اس خدمت کا استحقاق نہیں ہو سکتا عورت کے لیے کسی بھی حال میں، کیونکہ اس میں ہم نے بتا دیا کہ تناقض ہے، تو کسی بھی صورت میں عورت اس کی مستحق نہیں ہے۔ اگر یہ مال ہوتا تو پھر عورت مستحق ہوتی، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ اس کے اندر کوئی اس کی قیمت وغیرہ دے دو، تو جبکہ عورت تو خدمت کی یہاں پہ استحقاق ہی نہیں رکھتی۔ بعض نسخوں میں یہاں پہ اس کی جگہ پہ او ہے، او لا تستحق فیہ بحال، اس میں دو دلیلیں بن جائیں گی، ہمارے مثل واجب ہونے کی دو دلیلیں، ایک تو یہ کہ خدمت مال نہیں ہے، اور دوسرا او لا تستحق فیہ بحال، یا یہ خدمت کا کسی بھی حالت میں استحقاق یہاں پر عورت کو نہیں ہو سکتا، تو یہ پچھلی دونوں عبارتوں کے ساتھ لگ جائے گا۔ پہلا والا جملہ کہ ان الخدمت لیست بمال، وہ اس کے ساتھ لگے گا کہ ان المشروع انما هو الابتغاء بالمال، مشروع جو ہے کہ مال کو کے ذریعے سے بوزہ کو حاصل کرنا، اور دوسرے جو جملہ ہے اچھا اس کے ساتھ دلیل یہ ہوگی کہ لأن الخدمت لیست بمال، اور دوسرا جملہ کیا ہے، اذ لا تستحق، یا اس کو ہم او کہیں، او لا تستحق بحال، کہ عورت کسی بھی صورت میں اس خدمت کی مستحق نہیں ہے، تو یہ دلیل ہو جائے گی اس کی کہ وَلِأَنَّ خِدْمَةَ الزَّوْجِ الْحُرِّ لَا يَجُوزُ اسْتِحْقَاقُهَا بِعَقْدِ النِّكَاحِ، تو اس طریقے سے یہ اس کی جگہ پہ اگر او ہو تو یہ دونوں جملے اس ما قبل کی عبارت کے ساتھ لگتے ہیں۔ فَصَارَ كَتَسْمِيَةِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ، یہ اس طریقے سے ہو گیا جیسے کہ خمر اور خنزیر کو متعین کرنا، تو لہذا اس صورت میں مہر مثل ہوتا ہے۔ وَهَذَا، بات ہے کہ یہ کیوں خدمت مال نہیں ہے اور کسی بھی حالت میں عورت اس کا استحقاق نہیں ہے، کیوں؟ فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ لأن تقومہ بالعقد للضرورتی، فرماتے ہیں کہ خدمت مال نہیں ہے، اور اس کا جو مال ہونا اجارے کے اندر ہوتا ہے، کہ اجارے کے اندر ہم دوسرے کی چیز سے یا دوسرے انسان سے منفعت حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے منافع کو ہم متقوم بنا کر اس کی قیمت دے رہے ہوتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اس کا جو متقوم ہونا عقد اجارہ میں ہوتا ہے وہ ضرورت کے طور پر ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ لوگوں کی ضرورت ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے نفع حاصل کرتے ہیں، ایک دوسرے کی چیزوں سے نفع حاصل کرتے ہیں، تو فری میں نہیں کرنا چاہیے، اس کی قیمت دینی چاہیے، تو وہ ضرورت کی حد تک ہے۔ فَإِذَا لَمْ يَجِبْ تَسْلِيمُهُ فِي الْعَقْدِ، پس جب عقد نکاح کے اندر خدمت کا حوالے کرنا اور خدمت کرنا شوہر کا یہ واجب نہیں ہے تناقض کی وجہ سے، تو لم يظهر تقومه، یہاں پر اس کا متقوم ہونا، قیمتی ہونا بھی ظاہر نہیں ہوگا، اس کا قیمتی ہونا وہاں پہ ظاہر ہوگا جہاں پر اس کی ضرورت ہوگی، اور اس کا حوالے کرنا درست بھی ہوگا جیسے اجارہ وغیرہ میں۔ فَيَبْقَى الْحُكْمُ عَلَى الْأَصْلِ، جب یہ متقوم نہیں ہے منافع، تو حکم اپنی اصل پر باقی رہے گا، اور وہ اصل کیا ہے؟ وہ مہر المثل، مہر مثل ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے نکاح شغار کو پڑھ لیا اور غیر مال کو مہر مقرر کرنے کی صورتوں کا حکم جان لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔